السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم، امين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جتنی تیزی سے درود شریف پڑھنے سے، جتنی تیزی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی تیزی سے آگ پر اگر پانی ڈالا جائے تو اتنی تیزی سے آگ نہیں بجھتی۔ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہو۔ مجھ پر جس نے دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھا ہو، وہ قیامت کے دن میرے بالکل قریب ہوگا۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہم درود شریف پڑھنے کا جو ہے ہم وظیفہ مقرر کر لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر دن جو ہے 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ ہم معمول بنا لیں۔ اگر ہم اس کو معمول ہم بنا لیں گے تو ہماری پریشانیاں، تکالیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی، کئی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ، اور میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں، جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، درود شریف کی کیا ہے فضیلت؟ حدیثوں میں بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وارد ہوئی، بہت کثرت سے جو ہے آئی، اس لیے ہم درود شریف پڑھا کریں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بالکل آسان طریقہ اللہ نے بتایا۔
تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ابھی ان کی چھوٹی عمر ہے، ایک دیہاتی آیا جس کی عمر زیادہ تھی، بڑی عمر والے تھے، یہاں تک کہ انہیں وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت امام حسن و حسین جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو دیکھا کہ یہ بڑی عمر والے جو ہے وضو کر رہے ہیں، اور وضو جو کر رہے ہیں وہ وضو جو ہے غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں۔ اب یہ امام حسنین سے جو ہے یہ عمر میں بڑے تھے، اگر دین کی بات اگر سامنے کریں گے تو یہ بڑے میاں ناراض ہو جائیں گے، اب بات کیسا کریں، اس لیے کہ وضو غلط کر رہے ہیں، اب بات کیسا کریں، بڑی عمر والے ہیں۔ تب امام حسن و حسین نے دونوں نے مشورہ کیا، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور یہ بڑی عمر والے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھو کہ ہم وضو کیسا کر رہے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، امام حسن و حسین لوٹے میں پانی لیے اور وضو کے لیے بیٹھے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اور یہ بڑے میاں سے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں دیکھو ہم وضو کر رہے ہیں، اگر ہم وضو کرتے وقت اگر ہم غلطی کریں تو آپ ہمیں وہیں پر ٹوکو روکو۔ تو امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے لوٹے میں پانی لے کر آپ نے صحیح طریقے سے آپ نے وضو کیا، صحیح طریقے سے آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد یہ بڑے میاں کو معلوم ہو گیا کہ یہ میں جو وضو جو کر رہا تھا وہ غلط تھا، یہ جو انہوں نے جو وضو کیا ہے یہ صحیح طریقہ۔ تو میرے بھائی، دین کی بات، یہ غلطی کو ٹوکنا تو ضروری ہے، مگر ٹوکے کیسے، روکے کیسے؟ تو مصلحت کے ساتھ ہم بات کریں۔ جب بھی ہم دین کی بات کسی کے سامنے کریں تو ایسی نرمی کے ساتھ، ایسے بہترین طریقے سے ہم اس سے بات کریں کہ وہ جو ہے اللہ کے گھر کو آنے والا بن جائے، بہترین طریقے سے ہم اسے بات کریں۔ تو جیسا کہ امام حسن و حسین نے بات کی، میرے بھائی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے نفرت آج بھری ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں آج کیا ہے؟ بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بھائی کو چہرہ دیکھ کر نہیں ہو رہا، بیوی شوہر کو دیکھ کر اسے چہرہ نہیں ہو رہا، باپ جو ہے بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے۔ یہ آج ہمارے دلوں میں جو ہے یہ نفرت جو ہے پائی جا رہی ہے، یہ آج ہمارے دلوں میں یہ نفرتیں کیا ہیں پائی جا رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول گزرے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو لوگوں میں بہت زور کی لڑائی ہوئی، دو لوگوں میں بہت زور کی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی ایک نے دوسرے کا دانت توڑ دیا مار کے، ایسی لڑائی ہوئی دونوں میں، ایک نے دوسرے کا دانت توڑ دیا۔ اب جس نے دانت توڑا، جس نے توڑا تھا، اس کو پکڑ کر جو ہے یہ شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کے آیا، امیر معاویہ سے آ کے کہنے لگا اس نے میرا دانت توڑا ہے، آپ مجھے اس کا جو ہے آپ میرے حق میں فیصلہ کریں، میرا بدلہ دلوائیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اس نے تو تیرا دانت توڑ دیا، اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، وہ شخص کہنے لگا کیا ہے امیر معاویہ، میں بھی اس کا دانت توڑنا چاہتا ہوں، میں بھی اس کا دانت توڑنا چاہتا ہوں، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔
تو امیر معاویہ نے کیا کہا، اس نے تیرا دانت توڑ دیا، تو بھی اس کا دانت توڑنا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات سن، وہ بات یہ کہ اگر تو اس کو معاف کر دے یا نہیں تو جو ہے کچھ پیسے لے کر جو ہے اسے چھوڑ دے، اس کا دانت توڑنے سے تجھے کیا ملے گا، تیرا دانت تو پہلے ٹوٹ گیا ہے۔ مگر وہ راضی نہیں ہوا، معاویہ سے کہنے لگا نہیں، میں اس کا دانت توڑ کر ہی جو ہے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس کا دانت توڑتے ہیں۔ جب لے کر باہر گئے، جب راستے سے گزر رہے تھے اور ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے میں نے سنا کہ تو اپنا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے سن، ایسا تو اس کا دانت توڑنے کے لیے جا رہا ہے، مگر میری ایک بات سنتا جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کسی کو تکلیف دیا، جو شخص کسی کو تکلیف دیا، تکلیف ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ جب یہ بات سنی تو وہ شخص بالکل قریب آیا، غصے میں تھا۔ جب یہ بات سنی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابو درداء، کیا آپ نے صحیح بھی سنا ہے؟ کیا صحیح بھی میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے؟ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے ہاں میں نے سنا ہے، اور یہ میرے کانوں نے ان الفاظ کو سنا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جب میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں بغیر پیسے لیے اس کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی ہم معاف کرنا سیکھیں، دلوں کے اندر آج کیا ہے، نفرتیں پیدا نہ کریں۔ اگر دل میں نفرت ہوگی تو زندگی بھی کیا ہے، ایک بوجھ بن جائے گی۔ لوگ بہت ہی سر میں درد ہو رہا بول کو، اس وجہ سے دلوں سے نفرتوں کو ہٹائیں، نکالیں۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ رحم ضرور کرے گا اگر ہم سامنے والے کو اگر ہم معاف کریں گے۔ انسانوں کو بھی معاف کریں، جانوروں کو بھی معاف کریں۔ ایک شخص گزرا ہے، وہ شخص جو ہے شہر غزنی میں جو ہے ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام سبکتگین اس کا نام تھا، سبکتگین اس کا نام تھا وہ شخص کا۔ وہ ایک اپنے علاقے کا جو ہے ایک سردار تھا، مگر وہ بہت غریب تھا، ایسا نہیں مالدار نہیں تھا، وہ بالکل غریب تھا، مگر اس کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا، ایک ہی سواری تھی اس کے پاس، مگر شام سے رہتا تھا وہ۔ اس کا شوق کیا تھا؟ ہمیشہ سیر و تفریح کرتا، شکار کو جاتا، اس کا کام تھا۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، راستے میں گزر رہا ہے، گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک ہرنی اور ایک اس کے بچے کو اس نے دیکھ لیا۔ ایک ہرنی اور ایک بچے کو اس نے دیکھا، دیکھ کر جو ہے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زور سے گھوڑے کو بھگایا، اتنا تیز بھگایا، ہرنی بھی بھاگ رہی ہے اور ہرنی کا بچہ بھی بھاگ رہا ہے، آخر بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہرنی بھاگ گئی، بچہ مل گیا، ہرنی کے بچے کو اس نے پکڑ لیا، پکڑ کر جب گھر کی طرف لے کے آ رہا ہے، جب گھر کی طرف لے کے اس نے روانہ ہوا، ہرنی کے بچے کو لے کر جب روانہ ہوا، اب وہ ہرنی بھی جو ہے اس کے پیچھے آ گئی، بچہ جا رہا، ماں کیا کرتی؟ ماں بھی پیچھے آ رہی۔ تو یہ جو علاقے کا جو سردار تھا سبکتگین، اس نے ہرنی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر
یہ سبکتگین کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا. کیا کیا ابھی وہ؟ ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا. جیسے ہی ہرنی کے بچے کو چھوڑا وہ اچھلتا کودتا ہوا ماں کے پاس پہنچا اور دونوں خوشی خوشی جنگل کو چلے گئے. دن ختم ہوا، رات میں جب سویا تو خواب میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آ کر کہنے لگے کہ اے سبکتگین، تو نے آج یہ جانور پر تو نے ایسا رحم کیا ہے، اللہ کو تیری یہ اتنی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام بادشاہوں کی فہرست میں لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے تیرا نام بادشاہوں کی فہرست میں لکھا ہے، اور عنقریب تو بہت جلد بادشاہ بنے گا. اور جب تو بادشاہ بن جائے گا، جب تیرے ہاتھ میں حکومت سلطنت آ جائے گی، تو اس وقت جو ہے رعایا پر ظلم نہ کرنا. جس طریقے سے تو نے جانور پر رحم کیا، اسی طریقے سے تو رعایا پر بھی تو رحم کرتے ہوئے زندگی گزار. تو میرے بھائی، پھر وہ چند دنوں کے بعد سبکتگین بادشاہ بنا اور اس نے کئی سال حکومت بھی کی، اور اس نے ساری زندگی اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ وہ رعایا پر رحم و کرم کرتا تھا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا ان کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا. تو میرے بھائی، ہم کو اس سے سبق کیا ملا؟ ہم کو اس سے یہی سبق مل رہا ہے کہ ہم جو ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، ہم ان پر سب پر ہم رحم و کرم کرتے ہوئے زندگی گزاریں. باپ تو باپ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں باپ کو بات کر کے کئی سال ہو گئے، بیٹا بات کر کے باپ کو کتنے کے سال ہو گئے، بھائی بات کر کے کئی سال ہو گئے، بھائی بہنوں میں نفرتیں، میاں بیوی میں نفرتیں، ماں باپ میں نفرتیں، ماں باپ اور اولاد میں نفرتیں. میرے بھائی، دنیا کے اندر رہنے کون بھی نہیں آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. نہیں، کون کہ بھائی ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، اللہ کو چہرہ دکھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، صحیح حساب کرنے والے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک دیہاتی ایک گاؤں کا رہنے والا حضور کے دربار میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن میرا فیصلہ میرا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تیرا فیصلہ اور میرا فیصلہ، سارے انسانوں کا فیصلہ اللہ لے گا، اور حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا. وہ شخص کاندھے پر جو ہے ایک رومال ڈالا ہوا تھا، اس نے اس رومال کو نکالا، جھٹک کے پھر سے وہ رومال ڈال کے چل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا. تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اگر میرا فیصلہ اور میرا حساب اگر اللہ تعالیٰ لے گا تو میرے ہی حق میں فیصلہ دے گا. اگر لوگ حساب لیں گے تو پھر میں جو ہے کیا ہو جاؤں گا؟ اگر لوگ میرا حساب لیں گے تو میں بچ نہیں پاؤں گا. تو میرے بھائی، ہمارا سب حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لینے والا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے اور جواب سب کو دینا پڑے گا. ہم نے جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں پہ کھپایا؟ عمر کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. آج ہم شان و شوکت کے ساتھ پھرتے ہیں، کون کیا کرتا دیکھیں گے. وہ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا سو، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں پہ لٹایا اس کو؟ جواب دینا ہوگا.
اور دوسرا سوال ہوگا ہم نے تمہیں علم سے نوازا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ علم کے بارے میں، عالم کے بارے میں علم سے سوال پوچھا جائے گا، اس پر کتنا عمل کیا؟ اور تیسرا سوال ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال ذہنوں میں رکھے، کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ جو کہاں سے کما رہی جواب رکھ لو پہلے جھوٹ کو۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ یہ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا وہ بھی سوال، اور مال کو کہاں پہ خرچ کیا وہ بھی سوال۔ تو میرا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ہر انسان یہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ ذہنوں میں رکھیں ان باتوں کو۔ میرا بھائی سود کیا ہے؟ بڑی لعنت ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی، جو ایڈریس دیا ہوا ملتا ان کو، اس میں انہیں بھی شامل کرتے۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اس کو برس رہی۔ کل ایک ساتھی میرے کو بولے حضرت میں ایک ساتھی کے 40,000 لے 1,500 روپے سود دے رہا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی آج ہماری خواہشیں کتنی بڑھ گئی معلوم؟ بہت ساری خواہشات آج ہماری بڑھ گئی، اتنے خواہشات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ خواہشات کی وجہ سے آج ہم نہ حلال دیکھ رہے نہ حرام دیکھ رہے۔ یہ تو ایک شکایت ہوگی، اور دوسری شکایت لے رہا ہوں نے، اس کے بعد جو 2-3 مہینے بنتا اس کے بعد گھر خالی کر کے جاؤ، یہ دوسری شکایت۔ میرا بھائی سب سے پہلے تو